جب ایمان کی حقیقت دل میں اترتی ہے، جب اللہ کی طاقت اور قدرت اور سسٹم کو، سنت کو اور قدرت کو، دونوں چیزوں کو جب صحیح طور پر کسی انسان کا دل دماغ سمجھ لیتا ہے تو انسان کی عقل صحیح انداز سے سوچنے لگتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جہاں تک بات اس کی ہے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک فہرست جاری کی، لوگوں کو ووٹ دینے کی اپیل کی، تو اس سلسلے میں مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو ان سے اتفاق نہیں ہے، اور لیکن ہمارے محترم اسد الدین اویسی صاحب نے جس طرح اس پر اظہار خیال فرمایا ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کسی سے اختلاف رائے کا اظہار ایک مہذب دائرے میں کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ انہوں نے لفافے والی جو بات کہی ہے وہ مولانا سجاد صاحب کے بارے میں نہیں کہی ہے، اس کا پس منظر دوسرا ہے۔ وہ اورنگ آباد کے علماء کرام، بعض علماء کرام کے پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے، لیکن وہ بات بھی ہمارے اسد الدین اویسی صاحب جیسے معقول اور سلجھے ہوئے شخص کی زبان سے اچھی نہیں لگی۔ علماء کرام کو براہ راست اس طرح مخاطب کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی تائید کر سکتا ہے۔ میں نے جس وقت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اویسی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی، اس وقت بھی میں نے بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں اس لب و لہجے میں نہیں آنی چاہیے، لیکن اویسی صاحب نے بھی جو کہا ہے ہم اس بات کو پھر دہرا رہے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم اس کا اظہار سلیقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کہ آپ بالکل ذاتیات پر آ جائیں، میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ گرچہ بے سلیقہ ہو بات، گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ ہمارے اویسی صاحب سمجھ بوجھ کر بولتے ہیں، ناپ تول کر بولتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس دن کس طرح وہ جذبات کے رو میں بہہ گئے، مگر کئی باتوں کو خلط ملط کر دیا جا رہا ہے اس میں، اور لوگوں کو چونکہ پورا پس منظر نہیں معلوم ہے اس لیے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب قابل احترام عالم دین ہیں، ان کی ملک و ملت کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، اور اگر کسی شخص سے اختلاف رائے ہوتا بھی ہے تب بھی ہم لوگوں کو ایک سطح تک جانا چاہیے، اس کے بعد رک جانا چاہیے۔